پاکستان میں امن و امان اور معاشی استحکام کی جانب ملک کی پیش قدمی ملک دشمن عناصر کو پاکستان کے ازلی دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ پاکستان کے ازلی دشمن تلملا رہے ہیں اس پوری صورتحال میں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں مثال کے طور پہ اختتام ہفتہ IMF کی ٹیم نے پاکستان کی معیشت پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں پاکستان جو IMF کا پروگرام لے رہا ہے، مشکل پروگرام، مگر اس کے باوجود پاکستان کی پیش قدمی کو ہر لفظ میں IMF نے اپنے بیان میں اس کو سراہا۔ اسی دوران پاکستان میں کبڈی کا ورلڈ کپ ہوا ہے، پاکستان میں اسی ہفتے سپر لیگ کا پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہے، انٹرنیشنل پلیئرز اس کے لیے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی FATF میں کے معاملات میں ایک بڑی پیش قدمی نظر آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ FATF کی تسلی کرانے کے لیے مختلف اقدامات پاکستان نے کیے ہیں، جو کہ ہر لحاظ سے پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ آج پاکستان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں عالمی پلاگین کانفرنس بھی ہوئی، جس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ موجود تھے۔ اسی وقت افغان عمل میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور اس وقت امریکا اور طالبان ایک امن ایگریمنٹ کے قریب ہیں۔ پچھلے مہینے امریکی جریدے فوربس نے پاکستان کو دنیا کے 10 بہترین سیاحتی ممالک کی فہرست میں بھی شامل کر دیا تھا۔ پاکستان کے اس بہتر امیج کی یہ ترجمانی ہے۔ تمام واقعات جو ہیں یہ سب حالیہ واقعات ہیں۔ ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کچھ عرصے قبل برطانیہ نے پاکستان پر اپنی ٹریول ایڈوائزری ختم کر دی تھی، اور برطانیہ نے دنیا بھر کے سیاحوں کو کہا تھا کہ پاکستان سیاحت کے لیے ایک بہت ہی محفوظ مقام ہے۔ یہ پورا ماحول ہے۔ اسی دوران یورپی یونین نے پاکستان پر سفری پابندیاں ختم کی ہیں، کم کی ہیں۔ امریکا سے بھی اسی قسم کی توقعات ہیں۔ یہ پورا ماحول ہے جو دشمن کو تلملانے کے لیے، غصے میں لانے کے لیے، اسے بے قابو کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے پس منظر میں ایک بار پھر اس قسم کا حملہ ہوا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کل ہی آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، جناب انتونیو گٹریس، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے، پاکستان جو ایک بہترین کامیابی کا نمونہ اس نے پیش کیا ہے، اس کو زبردست انداز میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کل ہی اس کی بھرپور تعریف کی تھی۔ I can testify. I came once to Islamabad, and Islamabad was a military camp. And the Taliban was very close, the Pakistani Taliban were very close to Islamabad. They had overrun the Swat Valley, and they were even a little bit further south. And I have to say that to be today in Islamabad, a family duty station for UN staff, and to compare with the past, and to know what in between has been done, I believe that one has to recognize that the efforts that Pakistan has made to fight terrorism are absolutely remarkable, and that they were very successful. And everybody should support Pakistan to, I would say, consolidate this enormous effort that I could witness myself. As I said, I've been here in the worst phase of the problem, and it's very rewarding to come back and see how different things are. یہ کوئی اور نہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریس ہیں، جو کہ پاکستان کی اس کامیابی کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر اس کی نشانی کے طور پہ، اس کے ثبوت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر پاکستان کو فیملی اسٹیشن قرار دے دیا ہے، اور اس کو ریمارکیبل وہ کہتے ہیں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ازلی دشمن ان تمام چیزوں کو ہضم کر لیں، اس پورے ماحول کو ہضم کر سکیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ایک پھر ڈیسپریٹ کوشش ہوئی ہے، کوئٹہ میں ہی ہوئی ہے۔ کوئٹہ ہی ایک مقام ہے جہاں پر یہ دہشت گرد افغانستان کے راستے داخل ہوتے ہیں، جہاں پر آج پریس کلب کے باہر ایک ریلی پر، جو کہ مذہبی تنظیم کی ریلی تھی، اس پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت جنہوں نے اپنی جانیں پھر قربان کی ہیں، 8 افراد جاں بحق ہو گئے، 19 زخمی ہو گئے۔ یہ خودکش حملہ تھا۔ پولیس نے ایک بار پھر بڑی جواں مردی سے اس بڑے حادثے کو روکنے کی کوشش کی، اور ان کے جوانوں نے اس سلسلے میں جام شہادت نوش کیا۔ کوششیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان کے اس امن کو، اس پورے ماحول کو ڈسٹرب کیا جائے، پاکستان میں افراتفری پیدا کی جائے، پاکستان میں بدامنی پیدا کی جائے، پاکستانیوں کے مورال کو ختم کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی 5 ہفتے قبل کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں نماز مغرب کے دوران دھماکہ ہوا تھا، جس میں DSP اور امام مسجد سمیت 15 افراد شہید
اور 20 زخمی ہو گئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مذہبی ریلی پہ حملہ ہو تو کوئٹہ میں, مسجد پہ حملہ ہو تو کوئٹہ میں, اس کی کوئی تو وجہ ہوگی, اور یہ تمام وہ ٹارگٹ ہے جو کہ کوئی پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو ہٹ کرے گا. مگر بہرحال یہ واقعہ ہے, پاکستان دہشت گردی کی جنگ جیت رہا ہے, تو جو اس کے مخالفین ہیں وہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑتے نظر آ رہے ہیں. مگر پاکستانیوں کے لیے حوصلہ مند رہنا ضروری ہے, کیونکہ اس سرنگ کے آخر میں بجلی ہمیں نظر آ رہی ہے, ہمیں لائٹ نظر آ رہی ہے, ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے, اور یہی روشنی جو ہے وہ ہمیں امید دیتی ہے کہ یہ حالات انشاءاللہ تعالی ہمارے 20 کروڑ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بہتر سے بہتر ہوں گے. اور یہ مایوسی میں ہمیں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ واقعات جو ہیں یہ چند مٹھی بھر لوگ کر رہے ہیں, اور یقیناً ہم اس پہ پوری دہشت گردی پہ قابو پا چکے ہیں, یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. آج کے اس اندھوناک سانحے پہ بات کرتے ہیں, کوئٹہ جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف عرفان سعید موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب. بتائیے گا یہ واقعہ کس جگہ پہ ہوا ہے, اور کیا یہ کنفرم بات ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس قسم کی تنظیم پر ایسا خودکش حملے وغیرہ کی ہم نے بات پہلے نہیں سنی تھی. بالکل کامران صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. میں اس وقت اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر آج شام 5:15 بجے کے قریب یہ ایک دھماکہ ہوا. میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہ کیمرہ مین ہمارا, یہ پریس کلب کو راستہ جاتا ہے عدالت روڈ, یہاں سے اس نے اندر جانے کی کوشش کی. اسی دوران جہاں پہ یہ ٹینٹ آپ کو دکھائی دے رہے, یہیں پر پولیس کی جو کچھ نفری موجود تھی, گاڑیاں موجود تھی, ان گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے خودکش حملہ آور کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ اندر جا سکے, کیونکہ سیکیورٹی بڑی ٹائٹ تھی. یہاں پہ پولیس کے علاوہ جو ایف سی بھی موجود تھے, لیویز اہلکار بھی موجود تھے. جب پولیس کو اس نے دیکھا خودکش حملہ آور نے, تو وہ اندر جانے کی اس نے کوشش یقیناً کی ہوگی, لیکن پولیس کی تعداد کافی تھی, سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے, اور روڈ کو بھی بند کیا گیا تھا پریس کلب کی طرف جانے کو, کیونکہ ریلی کا انعقاد کیا جا رہا تھا, لوگ سڑکوں پر موجود تھے. اسی دوران جب خودکش حملہ آور نے جب دیکھا کہ اس کو ناکامی ہوئی, تو اس نے اپنے آپ کو اسی مقام پر جہاں پہ یہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, یہیں پر اس نے اپنے آپ کو بلو اپ کیا, اور اس واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت ایک لیویز اہلکار بھی شہید ہوا, اور جبکہ جو 8 جو افراد اس میں شہید ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان سعید ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. قوانین بن رہے ہیں پاکستان میں, رولز ریگولیشن بن رہے ہیں, سوشل میڈیا کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, شکایتیں بھی بہت ہیں سوشل میڈیا سے, لیکن خدشہ یہ ہے, اور وائڈ یہ خدشہ ہے, بہت سارے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سرکاری نااہلی کو, سرکاری کرپشن کو, سرکاری بدعمالیوں کو, سرکاری اداروں کی بدعمالیوں کو, کرپشن کو روکا جائے گا. اس کے سامنے یہ آہنی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے, اس پر ہم عوام کی رائے حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کامران صاحب, جس طرح آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا کہ بلوچستان چونکہ کوئٹہ خاص طور پر جو ہے اس وقت ٹارگٹ پر ہے دہشت گردوں کی. بہت بہت شکریہ عرفان سعید ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہے. کمرشل